میرے پیارے دوست جام خان شورو صاحب، مراد علی شاہ صاحب، سی ایم سندھ سید قائم علی شاہ صاحب، ہمارے نوجوان ساتھی نثار کھوڑو صاحب، پریزیڈنٹ سندھ سید نبیر قمر صاحب، طارق شاہ جاموٹ، عبد الجبار، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستو، یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بہرے، گونگے، اندھے لوگوں کے لیے میں آپ سے خطاب ہوتے ہوئے ان سے خطاب کرتا ہوں۔ ان کو 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 100 دن بہت کم ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں 100 دن میں؟ میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم نے 100 دن میں کیا کیا۔ ہم نے 100 دن میں پہلے تو مشرف کی چھٹی کی، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سوات پہ قبضہ تھا، سوات پہ صوفی محمد کا قبضہ تھا، جس کے لیے بی بی نے کہا تھا پنڈی کے میدان میں کہ یہ ان سے نہیں جائیں گے، یہ میں نکالوں گی۔ ہم نے سوات کو ان سے خارج کرایا اور ان کو آزاد کیا۔ یہ پہلے 100 دن میں ہے۔ اور بی بی کارڈ بنایا، یہ بھی پہلے دن میں، پہلے 100 دنوں میں ہے۔ تو ان کو اگر کام کرنا آئے تو یہ کوئی کام کرے۔ کام آسان بھی نہیں ہے پر اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور ان سے ہونا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی ضرورتیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی پاپولیشن گروتھ اور ان کی ڈیمانڈ، اگر ہر گھر میں 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں تو ان کی ڈیمانڈ وہ عوامی پارٹی سمجھ سکتی ہے، بنائی ہوئے کٹ پتلیے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کراچی میں آ کے یہ 10 لاکھ گھر دینے والے 5 لاکھ آدمیوں کا روزگار ختم کر جاتے ہیں، آپ سوچو تو ان کی عقل کہاں ہے؟ پہلے دکانیں بنائی جاتے ہیں، پہلے ایک بلڈنگ بناتے، پھر کہتے کہ آئیے اس میں دکانیں لیجئے یا ہم دیتے ہیں، اس کے بعد یہ صفائی کرتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے اعتراض ہے کہ بھائی جس کا چولہا جل رہا ہے، جس کے گھر میں 2 روٹیاں بن رہی ہیں، وہ بھی آپ بند کر رہے ہیں، وہ بھی اس کا چھین رہے ہیں، اور مجھے غریب کے حق پہ جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس پہ مجھے غصہ آتا ہے۔ میرے حق پہ ڈاکے ڈالنے والے ان کی ہمت ہی نہیں ہے، میں ان کو سب کو دے بچتا ہوں، مگر غریبوں کی مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری بیٹیوں کی مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری بہنوں کی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بی بی کارڈ کو بند کریں، اور انشاءاللہ ہم اس جنگ میں بھی ان کو ہرائیں گے۔ بی بی کارڈ ان کے بند نہیں ہونے دیں گے، نہ کرنے دیں گے۔ دنیا میں بہت اس طرح کے لوگ آئے ہیں جو کہ لائے گئے ہیں، اور جب لائے گئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ہر کام اچھا کر سکتے ہیں۔ اگر میں اچھی حکومت چلا سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کرکٹ بھی اچھی کھیل سکتا ہوں۔ مجھے کرکٹ نہیں آتی، مگر سیاست آتی ہے، سیاست میں کر سکتا ہوں۔ سیاست تب پتہ پڑتی ہے جب مشرف گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں پڑا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اور آج تک کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے کیا نہیں کیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہے اور وہ دیکھتا رہے کہ کس طرح بے نظیر بھٹو کے یہ گلاب پھول کس طرح یہ بڑے ہو رہے ہیں۔
میں اس کی موت نہیں چاہتا، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں دیکھے، وہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ جس کو وہ روکنا چاہ رہا تھا وہ لہر آج تک زندہ ہے، وہ آج تک چل رہی ہے۔ جس کو وہ روکتا تھا، جس کو اس نے بموں سے روکا تھا، اس کے لیے آج بھی لوگ پیدل جاتے ہیں گڑھی خدا بخش اس کی مزار پہ، اور آپ کے ہاں تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، آپ دبئی میں بیٹھے رو رہے ہو۔ یہ عالم ہے۔ تو جس کا، اور اکثر میں نے یہ کہا ہے، جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ حق صرف پارلیمنٹ کو ہے، یہ اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے۔ بھئی آپ کا واسطہ کیا ہے؟ 9 لاکھ کیس پھنسے ہوئے ہیں پورے جوڈیشل سسٹم میں، آپ وہ کام تو کریں۔ اور آپ کی لائف نہیں ہے، آپ کا فیوچر کچھ نہیں ہے، آپ کیسے اپنے فیوچر میں ان چیزوں کو ڈالیں گے؟ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا پاکستان کا 73 کانسٹیٹیوشن، وہ ہمارا سب سے بڑا ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے ہم چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے اور بڑے پروگرام ہیں۔ ہاں، پانی کی پاکستان میں اور کراچی میں، آپ کے انٹیریئر میں، میری زمینوں پہ، آپ کی زمینوں پہ بڑی تکلیف ہے، مگر ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے لیے کرنا پڑے گا، ہمیں نئے طریقے لانے پڑیں گے پانی دینے کے۔ اور میں نے سی ایم صاحب سے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ نئے طریقے، نئے جدید طریقے پانی دینے کے لوگوں کو سکھائیں اور ان کو مفت دیں۔ کچھ 5% لے لیں، 10% لے لیں، باقی آپ مفت دیں تاکہ وہ کنورٹ ہو۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو جب ٹریکٹر آیا تھا تو شوگر ملیں مفت میں ٹریکٹر دیتی تھی تاکہ ان کا شوگر کین لگ سکے۔ آہستہ آہستہ اب ہر کونے میں آپ کو ٹریکٹر نظر آتا ہے۔ تو ہے دنیا میں ٹیکنالوجی، ہے لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی جو کم پانی پہ بھی فصل دیتے ہیں۔ ہمارا بیسیکلی پاکستان ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، یہاں ہر انڈسٹری جو ہو ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر ایگریکلچر کو ہم نے نہیں سنبھالا تو آپ سوچو کہ آپ آج کتنے فریق ہو، کتنی پاپولیشن ہے اور کل کتنی ہوگی۔ اگر وہ حساب، آج کل کے تو بچہ بھی کمپیوٹر چلاتا ہے اپنے فون پہ، اس کو ہی کہہ دو کہ وہ دیکھ کے آپ کو بتائے اور سمجھائے گراف سے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ضرورت ہے ہماری کل آنے والے وقت کی۔ اور اس وقت کا ہمیں آج ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے، آج آپ نے کام کرنا ہے، آج ہمارے لیڈروں نے سوچنا ہے۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سوچتی ہے، بی بی صاحبہ سوچتی تھی، بھٹو صاحب سوچتے تھے، تب اس نے جا کے بھٹو صاحب نے نیوکلیر ٹیکنالوجی میں ہاتھ ڈالا۔ اس کو پتا تھا کہ ایک دن انڈیا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ان کی فوج بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور ہمیں تکلیف ہوگی۔ اور آج یہ تو بی بی صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو لے کے دے دی۔ اس زمانے کے چیف آف آرمی اسٹاف
को कहा, बीबी ने उससे कहा कि मैं समझती हूं कि तुम ये क्या हो रहा है और क्या होगा इसका अंजाम। उनने अंग्रेजी में कहा, आई नो इट मीन्स माई नेक, मगर फॉर पाकिस्तान आई विल डू इट। और वो जाके उनने काम किया। उसके बाद अगर किसी और ने आके उसको ख़राब किया, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है जिनने ख़राब किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, हम सब पाकिस्तानी हैं और सिंधु दरिया का पानी पीते हैं। हम सब सिंधु दरिया से मिले हुए हैं, लिपटे हुए हैं, और इस सिंधु को हमने ही संभालना है। मुझे पता है कि अफगानिस्तान भी एक डैम बना रहा है, इंडिया भी डैम बना रहा है, मगर हमने पूरे पाकिस्तान का ख्याल करना है। हमने पूरे पाकिस्तान में सबका ख्याल करना है। हमने पंजाब, साउथ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, वो पख्तून जिनको आज तक आपने शनाख्त नहीं दी थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी, और वो भी मैं समझता हूँ अपने पहले साल में दी। और इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती, और वही हल था। मैंने कुछ पहले भी लोगों को कहा था, जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था, कि खुदा का खौफ करो, मत करोगे। पहले उनको लेके आए, फिर उनसे लड़ पड़े, फिर उनसे चलाई नहीं गई, अब हाय हुसैन है। तो ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं हम, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? सस्टेन्ड 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 एवोल्यूशन 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 में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। इसमें प्रोग्रेस नहीं है। एक दुकान खुलेगी, फिर वो बंद होगी, फिर वो खुलेगी, कब तक उस पर ग्राहक आना ही छोड़ देगा। तो पाकिस्तान का भी कुछ ये आलम इनने किया हुआ है। पाकिस्तान का ये आलम किया हुआ है। अगर आपके अपने बिजनेसमैन खुश नहीं हैं, तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा? कोई जरूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने का चांस। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की, ना मैं इंटरेस्टेड हूं बाहर के पैसे में। जो $1 लगाता है वो $10 ले जाता है। तो इससे बेहतर है कि यहां के बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन को चांस दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज को चांस दिया जाए, वहां से बोरोइंग हो, वो इन्वॉल्व हो, वो जाके इंडस्ट्रीज लगाएं। बाहर से सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाए या उनके एक्सपर्ट्स आ जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, और वो कान जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं टीवियों पे, आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलाम। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा इस प्यार में, इनके वलवले में, इनके जज्बे में मैं दोबारा जिंदा हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। 27 को फिर मिलेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत पे। दोस्तों, आपके आने का शुक्रिया, आपके सर्दी में बैठने का शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ ठंडी भी है, तो इंशाअल्लाह जिए भुट्टो।